هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 17، حروف عاملہ کا بیان۔ اب تک جو ہے وہ ہم لوگ اس سلسلے میں تقریباً جو ہے وہ 21 ویڈیو جو ہے وہ بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا 22واں حصہ اس سبق کے سلسلے میں، اور یہ پارٹ نمبر 22 ہے۔ اور اب تک جو ہے حروف عاملہ کے بارے میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ حروف عاملہ کی دو قسمیں ہیں، ایک تو اسما پر عمل کرنے والے اور ایک ہے فعل مضارع پر عمل کرنے والے۔ اچھا، جو فعل مضارع پر عمل کرنے والے ہیں ان کے متعلق ہم لوگ انشاءاللہ تعالی آگے چل کر پڑھیں گے، اور ہم لوگ ابھی پڑھ رہے ہیں اسما پر عمل کرنے والوں کے بارے میں۔ اچھا، جو اسما پر عمل کرنے والے ہیں ان کی 5 قسمیں ہیں۔ ایک ہے حروف جارہ، اور ایک ہے حروف مشبہ بالفعل، اور ایک ہے ما ولل مشبہتان بلیس، اور ایک ہے لا نفی جنس، اور ایک ہے کیا، حروف ندا۔ حروف جارہ کے بارے میں ہم لوگ پڑھ چکے، حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں بھی ہم لوگ پڑھ چکے، اور ما ولل مشبہتان بلیسا کے بارے میں بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، لا نفی جنس کے بارے میں بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اور آج جو ہے وہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کس کے بارے میں، حروف ندا کے بارے میں۔ حروف ندا کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ حروف ہیں جنہیں کسی کی توجہ کو اپنی جانب مبذول کرنے کے لیے، یا پھر یہ کہ کسی کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے جن حروف کو وضع کیا جاتا ہے ان حروف کو کہتے ہیں حروف ندا۔ حروف ندا کتنے ہیں؟ حروف ندا ہیں 5۔ کون کون سے ہیں؟ ایک ہے یا، ایک ہے حیا، اور ایک ہے ایا، اور ایک ہے ای، اور ایک ہے حمزہ مفتوحہ۔ پھر میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں یہ بھی بتا دیا تھا کہ منادا کیا ہوتا ہے۔ منادا وہ ہوتا ہے جس کی توجہ آپ اپنی جانب مبذول کروانا چاہتے ہیں، جسے آپ ندا کر رہے ہیں نا، آپ منادی ہیں، آپ ندا کرنے والے، تو آپ جس کو ندا کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے منادا۔ اب آج کی جو کلاس ہے اس کلاس میں ہم لوگ پڑھیں گے حروف ندا کے بارے میں، منادا کا عامل، ٹھیک ہے۔ اب منادا پر بھائی کوئی عامل تو ہوگا نا منادا پر، ٹھیک ہے، تو منادا پر عمل کون کر رہا ہے، ایک تو یہ پڑھیں گے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ منادا کی اقسام پڑھنا، منادا کے عامل کو جاننے کے لیے اور اس کے اوپر عمل کو جاننے کے لیے ہمیں منادا کی اقسام کو پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہوگا۔ پھر نمبر 3، منادا کے اعراب انشاءاللہ تعالی ہم لوگ جو ہے وہ اس میں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج جو سب سے پہلے جو ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ منادا کا عامل کون ہے۔ اچھا بھائی، عامل کس کو بولتے ہیں؟ عامل بولتے ہیں عمل کرنے والے کو۔ جیسے کہ میں اس کے لیے ایک ہی مثال بڑی مشہور و معروف دیتا ہوں تاکہ عامل آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ جیسے کہ من زیدن، اب یہ جو زیدن ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے معمول، اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے، یہ حالت جری میں ہے، اور اس کو حالت جری میں کیا کس نے ہے؟ اس کو حالت جری میں من نے کیا ہے۔ تو من کیا ہے؟ من ہے عامل۔ جیسے حروف مشبہ بالفعل انا زیدن قائم، تو انا نے زیدن کو حالت نصبی میں کر دیا، تو ہم کہیں گے انا کیا ہے؟ انا عامل ہے، عامل۔ تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ منادا کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، منادا سمجھ گئے نا اب آپ؟ منادا کیا ہے؟ منادا وہ کہ جس کی توجہ مبذول کروانا مقصود ہو، جس کو آپ پکاریں، جس کو آپ بلائیں، آپ منادی ہیں، جس کے کو آپ ندا کریں گے وہ منادا ہوگا۔ اچھا، اب منادا پر کبھی تو آپ کو پیش نظر آ رہا ہوتا ہے، اور کبھی آپ کو زبر نظر آ رہا ہوتا ہے، کبھی آپ کو تنوین نظر آ رہی ہوتی ہے، کبھی آپ کو تنوین نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے نا۔ جیسے کہ آپ لے لیں یا طالعا جبلا، یہاں پر تنوین نظر آ رہی ہے، حالت نصبی میں ہے۔ اچھا، یا
زیدو کی بات کریں تو یہاں پر تو تنوین نظر نہیں آ رہی اور حالت رفعی میں ہے. تو آخر کار کیا وجہ ہے؟ اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ منادا کا عامل کون ہے، منادا پر عمل کون کر رہا ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ کو ایک بات بہت زیادہ ضروری سمجھنا ہوگی کہ یہ جو حروف ندا ہے نا، حروف ندا کتنے ہیں؟ حروف ندا ہیں 5. ایک ہے یا، ایک ہے ایا، حیا، آئی اور حمزہ مفتوحہ. یہ جو 5 حروف ہے نا، یہ 5 حروف جو ہے وہ اصل میں عمل تو کرتے ہیں، یہی عامل ہیں. اگر دیکھیں تو ہم کہیں گے بھئی یہ تو عمل کرنے والوں کے بارے میں تو پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، تو عامل تو یہی ہیں. لیکن یہ کہ یہ جو حروف ہے نا، یہ کسی فعل کے قائم مقام ہیں. اصل میں ان کے اندر، ان حروف کے اندر ایک فعل چھپا ہوا ہے، ایک فعل. اچھا، وہ جو فعل چھپا ہوا ہے وہ فعل یہ ہے کہ میں بلاتا ہوں. اب جو بھی بلائے گا، ہم جمع بلائیں گے تو ہم بلاتے ہیں، ہے نا. تو یہ والا فعل چھپا ہوا ہے، بلانے کا فعل جو ہے ان حروف ندا میں چھپا ہوا ہے. یعنی اگر میں کہوں گا یا زید، تو اب یہ جو یا ہے نا، یا، اس یا میں ایک فعل چھپا ہوا ہے اور وہ فعل کیا ہے؟ میں بلاتا ہوں. ٹھیک ہے. اور اس کی جو عربی ہے نا یا کی، مطلب فعل کی، میں بلاتا ہوں کی جو عربی ہے یہ ہے ادعو. اور یہ جو ادعو ہے نا، یہ ادعو وہ تھا، پھر اس میں تعلیل ہو گئی اور وہ اجوف کا ایک قانون لگ گیا. وہ آپ پھر آگے پڑھیں گے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا. تھوڑا سا میں لائٹلی آپ کو بتا دیتا ہوں. واو یا متحرک اور ما قبل حرف صحیح ساکن ہو تو نقل حرکت واجب ہو جاتی ہے. تو پھر یہ جو ہے ادعو جو ہے نا، یہ بن گیا کیا؟ اس میں یہ والا قانون لگا. یا پھر یہ کہ وہ جو وہ جو ناقص کا جو قانون ہے کہ آخر میں واو یا آ جائے تو پھر اس کو جو ہے وہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ اس کو ساکن کر دیتے ہیں. یعنی فعل مضارع کے آخر میں واو یا آ جائے تو پھر ہم اس کو ساکن کر دیتے ہیں. تو اس طرح سے یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا ادعو. ٹھیک ہے. تو یہ ادعو فعل کے قائم مقام ہوتے ہیں. یعنی یا کے اندر چھپا ہوا ہے ادعو فعل، ایا میں چھپا ہوا ہے ادعو فعل، اور ایا میں چھپا ہوا ہے ادعو فعل. اور یہی والا جو فعل ہوتا ہے نا، یہی والا جو فعل یہی اندر چھپ کر جو ہے وہ عمل کر رہا ہوتا ہے. تو یہی جو 5 حروف ہے نا، یہ 5 حروف جو ہے ادعو فعل کے قائم مقام ہوتے ہیں. اور یہی ادعو فعل، کیونکہ فعل تو عامل ہوتا ہی ہوتا ہے، اور فعل کیا کرتا ہے؟ فعل کیا کرتا ہے؟ وہ اس کا عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے فاعل کو حالت رفعی میں کرتا ہے اور اپنے مفعول کو کیا کرتا ہے؟ وہ حالت نصبی میں کرتا ہے نا. تو ادعو فعل ہے. صیغہ کون سا ہے؟ صیغہ واحد متکلم ہے. فعل کون سا ہے؟ فعل مضارع ہے. اور صیغہ واحد متکلم، فعل مضارع. تو اب اس میں جو ہے وہ کیا ہے؟ ادعو ہے نا، ادعو صیغہ واحد متکلم. تو اس کا مطلب اس میں انا ضمیر چھپی ہوئی ہے، اس میں انا ضمیر پوشیدہ ہے. تو اب یہ انا ضمیر اس کا فاعل بن گئی، اور اس کے آگے آپ جس کو بھی بلائیں گے وہ کیا بن گیا؟ وہ بن گیا مفعول. ٹھیک ہے. جیسے ادعو، ٹھیک ہے. تو اب ادعو زید ہے نا، تو ادعو یہ فعل بھی بن گیا، فاعل بھی بن گیا، اور زید جو ہے نا وہ بن گیا مفعول. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ ٹھیک ہے. تو مفعول جو ہے وہ بنے گا، منادا جو ہوگا وہ مفعول ہوگا، اور جو مفعول ہوتا ہے وہ کیا ہوتا؟ حالت نصبی میں. تو اس کا مطلب ان کا عمل کیا ہوتا ہے؟ یہ اپنے منادا کو، منادا جو ہے وہ قائم مقام ہوتا ہے مفعول کے، تو یہ اپنے منادا کو کیا کرتے ہیں؟ مفعول ہونے کی بنا پر حالت نصبی میں کر دیتے ہیں. تو المختصر اگر اس کے حروف ندا کے عامل کے بارے میں اگر بات کریں تو ان کا جو عامل ہوتا ہے وہ ان کے اندر ایک فعل چھپا ہوا ہوتا ہے ادعو فعل. اور وہ ادعو فعل جو ہے نا فعل محذوف کہیں گے اس کو. وہی فعل محذوف منادا کا، یعنی منادا جس کے اوپر وہ جس کو بلایا جا رہا ہے، وہی فعل محذوف منادا کا عامل ہوتا ہے. تو اب یہ کہ منادا کی اقسام، میں نے کہا تھا میں آپ کو بتاؤں گا منادا کی اقسام. تو اب یہ ہے کہ کہاں پر حالت رفعی میں ہوگا، کہاں پر تنوین ہوگی، کہاں پر نہیں، کہاں پر حالت. تو مطلب جو بھی ہوگا اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ منادا کا عامل تو ہم نے تلاش کر لیا.
اب منادہ کی اقسام کو سمجھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور منادہ کی کتنی اقسام؟ منادہ کی ہیں 5 اقسام. ایک ہے مفرد معرفہ، ایک ہے نکرہ مقصودہ، ایک ہے نکرہ غیر مقصودہ، ایک ہے مضاف اور ایک ہے مشابہ مضاف. ٹھیک ہے. اچھا اب کہیں گے یار آپ نے ایسے ہی بتا دیا. نہیں، میں ایک ایک کر کے آپ کو اس کی تفصیل بتا رہا ہوں. مفرد معرفہ کیا ہوگا؟ دیکھیں مفرد معرفہ وہ ہے یعنی مفرد کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کسی کی طرف مضاف نہ ہو، اور معرفہ کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ معین ذات پر دلالت کرنے والا ہو، کسی کی طرف مضاف نہ ہو. ٹھیک ہے. اب جیسے کہ یا زیدو، اب آپ دیکھیں یہاں پر یہ جو زیدو ہے نا، زیدو یہ ہے یا حرف ندا کا منادہ، اور یہ جو یا حرف ندا ہے نا یہ قائم مقام ہے ادعو فعل کے، اور یہ جو ادعو فعل ہے نا اس میں موجود ہے فاعل، اور وہ انا ضمیر اس کا بن رہا ہے فاعل. اور یہ جو زید ہے نا یہ منادہ ہے، اور یہ منادہ جو ہے نا وہ قائم مقام ہے مفعول بہ. تو پھر کیا ہوا؟ یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ بنتا ہے. انشائیہ اس وجہ سے کیونکہ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا. لیکن کام کی بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو اس کا منادہ ہے، منادہ کی پہلی قسم یہ ہے کہ منادہ مفرد ہو اور معرفہ ہو. یہاں پر منادہ مفرد بھی ہے اور معرفہ بھی ہے. باقی روشنی میں آگے میں ڈالتا ہوں اس کے اوپر. آپ صرف اتنا یاد رکھیں ابھی منادہ کی پہلی قسم ہے کہ منادہ مفرد معرفہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا اب منادہ کی دوسری قسم نکرہ مقصودہ ہو. نکرہ مقصودہ کیا ہوگا؟ نکرہ مقصودہ یعنی نکرہ مطلب غیر معین ہو لیکن ذہن میں معین ہو. ویسے تو غیر معین ہو مطلب کوئی معین ذات پہ دلالت نہ کر رہا ہو، لیکن ذہن میں جو ہے نا وہ معین ہو. اب آپ کہیں گے یار یہ تو بڑی مشکل میں پھنسا دیا، معین بھی نہ ہو ذہن میں معین ہو. بھائی اس کی کوئی مثال دیں تاکہ بات جو ہے وہ کلیئر ہو، واضح ہو. تو میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جیسے کوئی نابینا شخص جو ہے وہ جو ہے روڈ کو پار کرنے کے لیے، سڑک کو پار کرنے کے لیے قریب سے گزرتے ہوئے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، مطلب ایک کوئی نابینا شخص ہے جو مطلب آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، تو وہ سڑک کو پار کرنے کے لیے قریب سے گزرتے مطلب جو بھی اب گزر رہا ہے، ذہن میں تو معین ہے کہ بھئی کوئی ہے یہاں پر نا. تو اب یہ کہ قریب سے جو بھی گزر رہا ہے اس میں سے کسی کو بولا کوئی آدمی کوئی ہے جو مجھے سڑک پار کروا دے. اب اس کو تو نظر ہی نہیں آ رہا نا، ہے نا، تو معین ذات پہ دلالت کیسے کرے گا وہ؟ ہاں لیکن اس اعتبار سے کہ وہاں سے جو ہے وہ گزر تو رہے ہیں لوگ، ہے نا، اور وہ بہت سارے ہیں، کوئی معین نہیں ہے، تو اس اعتبار سے نکرہ، لیکن اس کے ذہن میں کوئی ہے کہ یہاں کوئی ہے تو وہی جو ہے وہ معین. تو یہ اس کی مثال ہو جائے گی نکرہ لیکن ذہن ہو، نکرہ لیکن ذہن میں معین ہو تو اس کو کہتے ہیں نکرہ مقصودہ. ہے تو نکرہ لیکن مقصود جو ہے وہ مطلب مقصد جو ہے اسی کو بلانا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ یا رجل خذ بیدی، اے کوئی مرد میرا ہاتھ پکڑ، ہے نا. تو یہ اس کی مثال یہ ہو گئی. اچھا پھر آگے چلتے ہیں. ایک ہے نکرہ غیر مقصودہ. ٹھیک ہے. اچھا نکرہ غیر مقصودہ کیا ہوگا؟ یعنی وہ بھی نکرہ ہو لیکن کیا ذہن میں غیر معین ہو. وہ نکرہ پہلے ذہن میں معین والی بھی بات کی، اب غیر معین ہو. جیسے کوئی معین کو مخاطب کیے بغیر کہا جائے، مطلب کسی معین کو مخاطب نہیں کر رہے نا ہم لوگ جو ہے نا، بس ویسے ہی کہہ رہے ہیں. جیسے اس کی مثال بڑی اچھی ہے یہاں پہ، یا غافلن تنبہ، اے غافل یا ہوشیار ہو جا. تو اب یہ جو ہے نا اے غافل، تو یہ ہے نکرہ. ٹھیک ہے. اور یہ ذہن میں بھی غیر معین ہے کہ کون سا جو ہے نا وہ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک جو ہے حروف عام اس میں جو ہے نا وہ اپنا حروف ندا میں جو منادہ ہے، منادہ جو ہے وہ ہوگا مضاف. ٹھیک ہے. مضاف جیسے یا عبداللہ. اب یہاں پہ دیکھیں یہ عبداللہ،
عبد اللہ ہے نا، عبد جو ہے وہ مضاف ہے اللہ کی طرف، تو یہ ہو گئی ایک مثال. اور ایک یہ کہ مضاف تو نہیں ہوگا بلکہ مشابہ مضاف ہوگا. مشابہ مضاف کی مثال کیا ہے؟ یعنی مضاف تو نہ ہو لیکن جس طرح مضاف کا معنی مضاف الیہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، اسی طرح سے اس کا مفہوم بھی کسی دوسرے اسم سے ملے بغیر مکمل نہیں ہوتا. یہ اپنے مابعد میں عمل کرتا ہے، جیسے یا طالعا جبلا. تو اب دیکھیں اس کی کتنی قسمیں ہو گئیں، میں بتاؤں آپ کو. یہ اپنا ایک تو ہو گئی اپنا مضاف، شروع سے گن لیتے ہیں. ایک مفرد معرفہ اور ایک نکرہ مقصودہ، ایک نکرہ غیر مقصودہ اور ایک مضاف اور ایک ہو گئی مشابہ مضاف. ٹھیک ہے، اب میں یہاں پر دیکھیں یہ والی سلائڈ دیکھتے ہیں، یہاں پر سب لکھی ہوئے نہیں، نیچے مفرد معرفہ، نکرہ مقصودہ اور نکرہ غیر مقصودہ، مضاف اور مشابہ مضاف. میں نے کہا تھا کہ منادا کے ہم لوگ پڑھیں گے، منادا کے اعراب بھی پڑھیں گے اور منادا کا عامل بھی ہم لوگ پڑھیں گے اور منادا کی اقسام بھی پڑھیں گے. منادا کا عامل ہم نے پڑھ لیا اور منادا کے جو ہے وہ ہم نے اقسام بھی پڑھ لی. اب منادا کے اعراب پڑھ لیں. دیکھیں منادا جو ہے نا، ادعو فعل، ادعو میں بلاتا ہوں، اس میں فعل محذوف ہے اور یہ فعل محذوف کا مفعول بھی ہونے کی بنا پر یہ تو کمپلسری ہے کہ یہ ہوگا حالت نسبی میں، کیونکہ یہ مفعول ہے اور مفعول حالت نسبی میں ہوتا ہے. لیکن یہ جو نصب ہوگا نا، یعنی حالت نسبی میں ہونا، نکرہ غیر مقصودہ مضاف اور مشابہ مضاف میں لفظی اور معرفہ اور نکرہ غیر مقصودہ میں محل کے اعتبار سے ہوگا. محل مانے جگہ، اور جگہ جو ہے یہ پانچوں، یہ مفرد معرفہ، نکرہ مقصودہ، نکرہ غیر مقصودہ، مضاف اور غیر مشابہ مضاف، یہ پانچوں تو بھائی مفعول کی جگہ پر آ رہے ہیں نا. تو لفظی طور پہ کہیں اعراب جاری ہوں گے، کہیں لفظی طور پہ تو جاری نہیں ہوں گے، لیکن محلاً دیکھا جائے گا تو وہ حالت نسبی میں ہی ہوگا جگہ کے اعتبار سے. تو لہٰذا یہ جو ہے اس کی ہم نے اس کو سمجھ لیا. تو نکرہ مقصودہ اور مضاف اور مشابہ مضاف میں یہ لفظی طور پہ منصوب ہوگا اور معرفہ اور نکرہ مقصودہ میں یہ محلی طور پر جو ہے وہ منصوب ہوگا. چونکہ محلی اعراب کی صورت میں منادا اپنی حالت رفع پر مبنی ہوتا ہے، لہذا اسے لفظاً مرفوع اور محلاً منصوب کہیں گے. ٹھیک ہے، تو میں نے یہ بتا دی، یہ والی بات کی وضاحت بھی ہو گئی اس میں کہ اب جو ہے یہ ہوتا تو کیا ہے، یہ چند صورتوں میں حالت رفع پر مبنی ہوتا، لیکن ہوگا تو چاہے لفظاً مرفوع لیکن محلاً جو ہے وہ ہوگا منصوب ہوگا. تو آج کی کلاس میں ہم نے منادا کی اقسام اور منادا کے اعراب جو ہے اور منادا کے عامل کے بارے میں جو ہے وہ ہم نے جانا. تو مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.